أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام برادر مکرم محترم محمد سالم صاحب ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن حاصل پور بہاولپور سٹی تنظیم کے قائدین اور آج کی اس خوبصورت تقریب کے انعقاد میں جو ٹیم جو کمیٹی بنائی گئی وہ معزز ممبران اور پنڈال میں موجود شہر حاصل پور کی باباکار شخصیات اور میری دائیں جانب اس پردے کے پیچھے عفت مآب بہنیں بیٹیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بزرگوں دوستوں اور صاحبان علم و دانش علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں یہاں کی تنظیم کو اپنے قائد سے اظہار محبت اور ان کی سالگرہ کی نسبت سے اس دعائیہ تقریب کے انعقاد پر 100 بار مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. انسان بیسیکلی گھاٹے والا ہے. اللہ نے اس میں ایک سورہ کریمہ کا نزول فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا مختصر بات کروں گا. میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت اپنے بھائی کو دیا جائے جن کو ہم نے دور سے بلایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خوبصورتی اور اس کے اشرف ہونے کا ذکر کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھائیں. اللہ نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، شہر مکہ کی قسم، والتین والزیتون وطور سینی، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا انسان کو بڑا معتدل اور خوبصورت توازن کے ساتھ پیدا کیا. باری تعالیٰ تو بغیر قسم کے بھی اگر فرما دیتا تو ہم نے ماننا ہی تھا. 4 قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے انسان کے توازن میں رہنے اور ان کی پیدائش اور ان کو اشرف المخلوقات ہونے کا یہ شرف بخشا. ایک طرف اللہ پاک پھر انسان کے لیے ایک سورہ کریمہ کا نزول فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. باری تعالیٰ سارے گھاٹے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں. باری تعالیٰ ہم مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے سب ایمان والے ہیں، سب نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو خسارے سے نکل آئے گا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پر فقط اکتفا نہیں کرنا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کریں. عمل صالح تب ہوں گے جب قلب مزکہ ہوگا، جب سوچوں میں پاکیزگی ہوگی. وگرنہ فقط رکوع و سجود کی پریکٹس سے تو انسان مزکہ نہیں ہوتا.
باری تعالیٰ اب کافی ہے کہ ایمان لے آئے اور عمل صالح بھی شروع کر دیے، اب تو خساروں سے نکل آئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جو کچھ تم نے قرآن سے، صاحب قرآن سے سیکھا، جو کچھ تم نے میرے مقربین اور صاحبان علم سے سیکھا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ سیکھ کر پھر اس حق بات کی تبلیغ اور ترغیب بھی دو نا لوگوں کو۔ فقط علم کا نور، تقوی کا نور، من کی صفا کر کے گھر میں بیٹھ جانے سے بھی انسان خسارے سے باہر نہیں نکلتا۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تو نے پایا وہ روشنی دوسروں کو بھی تو عطا کرنا۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، کہنا ہے کوئی دور ہے تنظیمیں کام کرنا، اپنے گھروں میں بیٹھے، یہ کوئی کام موسم ہے، یہ کوئی ماحول ہے جس میں انسان اس قسم کی بھاگ دوڑ کرے۔ گلی میں بندہ نکلتا ہے، کراچی والے کہتے ہیں لاشا واپس آتا ہے، بات کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر دین کے کام نہ کرنے سے اور وہ برائی پھیلے گی یا کم ہوگی۔ نہ جاؤ، نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ توفیق دے دو، پچھلے پہر اٹھے اللہ کے حضور سجدہ ریاض ہو جائیں، نوافل ادا کریں، تسبیحات پڑھیں، اور پھر دکان پر جا کر بیٹھ جائیں۔ دکان میں سارا دن بیٹھ کر سودا صرف بیچے، رات کو 10 بجے واپس آئیں، پھر قیام اللیل کریں، پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر اللہ کا ذکر کریں، سارا کچھ کریں اپنے من کو مزکہ کرنے کی خاطر، پھر دکان پر جا کر بیٹھے۔ اس بندے کی 5 سال سے یہی روٹین ہو، مجھے بتائیں کہ اس کے اس عمل سے دین کو کیا نفع ہے؟ دین کو نفع تو تب ملے گا جب گھر سے باہر نکلے گے، دین کو نفع تو تب ملے گا جب طائف کی وادیوں کے سفر ہوں گے، دین کو نفع تو تب ملے گا جب اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا، دین کو نفع تو تب ملے گا جب دین پر خرچ کریں گے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے۔ بدرسیدی اس امہ کی 23 کروڑ عوام میں چند % ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، باقی کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا یہی کافی ہے۔ اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ من مزکہ ہوگا تو بندہ مومن بنے گا۔ اور خوشخبریاں ساری مومنین کے لیے رفیق نجم صاحب، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ہر چیز تو مومنین کے لیے۔ کیا مومن پہلے دن مومن بن جاتا ہے جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مومن بن جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے اس کی توجہ کی ضرورت ہے اور مصطفیٰ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا بندہ مقام مومن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور انعامات سارے مومن کے لیے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے فقط اسی پر اکتفا کیا، اقبال اسی پر تو روتا رہا کہ خالد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں اس قسم کی تقریبات کے انعقاد کا مقصد فقط یہ باور کرانا ہے کہ جنگ کی سرزمین سے اٹھنے والا ایک نوجوان، اس نے 40 سال زندگی کے 44 سال زندگی کے لگا دیے اور ایک تحریک کی بنیاد رکھی، اور آج دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں تنظیمی نیٹ ورک علم کا نور اور شعور کا نور عام ہو رہا ہے۔ نقطہ ایک ہی ہے کہ دروازہ مصطفیٰ پر مجتمع ہو جائیں، نبی کی توجہ سے من مزکہ ہوتا ہے، رسول کی توجہ سے من مزکہ ہوتا ہے، رسول تک لیں تو زندگی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ چوکٹ پر قبول کر لیں تو انسان صالحین میں شمار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟
وہ بھی تو انسان تھے، مگر کمال یہ ہے وہ کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں تھے، وہ کوئی ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ فرق اتنا تھا وہ مصطفیٰ کو صبح و شام تکا کرتے تھے، حضور کی باتیں سنا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے قرآن سنا کرتے تھے، وہ مقام صحابیت تک پہنچ گئے۔ آج کل کائنات کے علماء صالحین ولی بھی مل جائیں تو ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کلمہ پڑھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ شان ہے ان کی، یہ شان تو صحابہ کی ہے، اور جو گھر والے ہیں ان کی عزت تکریم کتنی ہوگی، ان کا مقام کتنا ہوگا، وہ کتنے خوش بخت ہیں حسنین کریمین، وہ کتنا خوش بخت ہے مولا علی شیر خدا، وہ کتنی عظمت والی ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا۔ وہ تشریف لائیں تو دو عالم کا سردار کھڑا ہو کر استقبال کرے ان کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عقائد کی سمت کا تعین کر لیں۔ اگر نبی سے ہمیں عشق ہے تو نبی کے گھرانے سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی کے گھرانے سے محبت ہے تو نبی سے محبت کرنے والے صحابہ سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ نبی کی توجہات حاصل کر کے جو لوگ مقامات حاصل کر چکے ان کی بھی قدر و منزلت ہمارے سینے کے اندر ہونی چاہیے۔ اکڑنے سے انسان کا مقام نہیں بڑھتا، اللہ پاک کی مہربانی سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات سے ایک بندہ ہے جس نے 1400 کتابیں لکھ ڈالی۔ یہاں صاحبان علم بیٹھے ہیں، ایک کتاب لکھنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پرانی انسائکلوپیڈیا ہے، 30 جلدوں پر مشتمل، عربی میں منہاج القرآن کی تفسیر آ چکی، اور اب 40 جلدوں پر مشتمل سیرت رسول کا انسائکلوپیڈیا پرنٹنگ پروسیس میں ہے، جس میں میرے مصطفیٰ کی شان، عزت، ناموس، شمائل، قصائل کے 50,000 ٹاپک سمو دیے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے۔ کیا یہ بغیر توجہات مصطفیٰ کے کام ہو رہا ہے؟ یہ حضور کی توجہ کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جن پر مصطفیٰ کی عنایات ہوں پھر ان عنایات والوں کے دروازے پر آیا جائے۔ لوہا اگر مغناطیس سے تھوڑی دیر صحبت رکھے نا، رگڑ جائے تو اس کے اندر بھی مغناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اہل اللہ تو بہت بڑا میگنیٹ ہے، بہت بڑا میگنیٹ ہے کہ ان کے قدموں میں جو آتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں یہیں اکتفا کروں، آپ کے لیے زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں۔ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ چونکہ میں خواجہ غلام فرید کی دھرتی سے آیا ہوں تو ایک شعر برکت کی خاطر ان کا بھی سنا دوں کہ تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، مت یار ملن کہیں سانگ سبب۔ بس بات یار ملن کہیں سانگ سبب کی۔ چلے آپ کو سندھ کی وادی میں بھی لے جاتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانو سب نہ سوئنا، پکھی سب نہ ہنج، کہیں کہ مانو منج اچے بو بہار کی۔ جو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے لگ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں خزاؤں کے موسم میں بھی آئیں تو وہاں بہاریں آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔